السلام علیکم دوستوں، میں محمد سعید، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فین۔ تو آج ایک بڑا اچھا دن ہے پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں، کیونکہ آج اتوار ہے اور اتوار کے دن بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مہینے میں 8 بار اور ہفتے میں 2 دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی لیڈ کرتے ہیں، صدارت کرتے ہیں، اور اس صدارت کا چارج اپنے ذمہ لیتے ہوئے میٹنگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرز میں آج بھی اتوار کے روز میٹنگ کی گئی، کیونکہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، فورن افیئرس کو بھی سنبھالتے ہیں، اور خارجی معاملات جتنے بھی ہیں، اور ساتھ انہوں نے وہ سیٹ بھی سنبھالی ہوئی ہے پی سی بی چیئرمین کی، اس سارے معاملے کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو آج اسی بنا پر انہوں نے اپنا جو فیصلے کرنے تھے، بڑے فیصلے، کیونکہ اب یہ واجب ہے پاکستان ٹیم پر، کیونکہ یہ دستور بھی ہے، کیونکہ اب اور یہ فیصلے ہونے تھے، کیونکہ یہ بہتری کی طرف جانا ہے۔ اب ہم نے اس معاملے سے موو آن کرنا ہے، کیونکہ جس طرح کی ہمیں ناقابل بیان شکست ہوئی، جو کہ بیان بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یار اس طرح ہارے ہیں ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں۔ جس طرح بنگلہ دیش آپ کو 2-0 سے ہرا کے گیا، اب اس کے بعد انگلینڈ آپ کو 823 مار رہا ہے اور آپ ایک اننگ قبل ہی ہار رہے ہیں، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور یہ کرکٹ فین سے آپ ایموشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سیدھی سی جو بات ہے، ہم کرکٹ ہمارے دل کی رگوں میں دوڑتی ہے اور ہم اسے عشق کرتے ہیں، اور آپ ہمارے عشق کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج میٹنگ کی گئی، اور اس میٹنگ کو یہی مدعا اٹھایا گیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دن پاکستان نے اپنے جو 4 چیف سلیکٹرز ہیں ان کو اناؤنس کیا، جس میں حسن چیمہ جو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے بھی وابستگی رہی ان کو اناؤنس کیا، عاقب جاوید لاہور قلندر کے ہیڈ کوچ ان کو بھی اناؤنس کیا گیا، ساتھ اظہر علی کو اور علیم ڈار کو بھی اناؤنس کر دیا گیا۔ یہ تو حال ہے کہ جو جس کا کام جس کو ساجی ہے، وہ کہاوت ہے ایک، اس کو بھی پیچھے کر دیا گیا کہ آپ امپائرنگ کا آپ اپنا ایک پورا ایک پینل بنائیں، اور اس کو جیسے پتہ ہے سارے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک کے امپائرنگ کا لیول جو ہے وہ بڑا تھکا ہوا ہے۔ آپ ایک امپائرنگ کی الگ پی سی بی ایک جو کہ ایک ادارہ ہے وہ کھول دے، تاکہ جتنے بھی انٹرسٹڈ جو ہیں اوور ایج کرکٹرز ہیں وہ امپائرنگ کی طرف جا سکیں، تاکہ ان کو بھی ایک اپنا ایک کریکٹر جو ہے وہ آگے سنبھالنے میں مدد ملے۔ مگر آپ ان کو لگا رہے ہیں، پوری دنیا میں اس ٹائم پاکستان کی جو بے عزتی ہے وہ معمول پر ہے، اور اسی بنا پر جو آج میٹنگ تھی وہ ہونی تھی، اور بڑے فیصلے اس میں درکار تھے۔ میٹنگ ہوئی، محسن نقوی آئے، صدارت کر رہے تھے، سارے کے سارے جو 11 چیف سلیکٹر ہیں، جیسے بات ہوتی ہے 11 پلئنگ 11 کی، مگر اس میں 11 چیف سلیکٹرز تھے۔ سب سے پہلا فیصلہ ہوا آپ کے جو کی پلیئرز ہیں، سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئرز اے لسٹ کے، ان کو نکالنے کا۔ اب ان کو نکالنا تھا کیونکہ بابر اعظم ہیں، شاہین شاہ افریدی ہیں، نسیم شاہ ہیں، ان کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ ہائی رینک پر بڑے لیول کے پلیئرز ہیں۔ رضوان بچ گئے، مگر ان دنوں کو پی سی بی نے ڈراپ کر دیا۔ جی ہاں دوستو، آج کا دن ایک بڑا قدیم دن ہے اور ایک بڑا ہی برکت والا دن ہے، کیونکہ اس دن 4 پلیئرز کو ڈراپ کر دیا گیا۔ جی ہاں، بابر اعظم کو، شاہین شاہ افریدی کو، نسیم شاہ کو اور سرفراز احمد کو۔ 3 پلیئرز کو ماننے کو آتا ہے، لیکن سرفراز احمد کو ڈراپ کرنا ایک سراسر زیادتی ہے، کیونکہ سرفراز کی آپ پچھلی اننگ اٹھا کے دیکھ لیں، نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ میں، اور انہوں نے سینچری بھی کی، 2 50s بھی اسکور کی انگلینڈ کے خلاف، جو 3 ٹیسٹ میچ ہوئے تھے پچھلے سال 2022 میں، آئی تھنک 2022 میں جو 3 ٹیسٹ میچ تھے، اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹیسٹ میچ تھے پنڈی میں ہی، اور ساتھ کراچی میں بھی تھے، اس میں سرفراز نے بہت اچھی کی تھی، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ بہرحال جو بڑی خبر ہے، بابر اعظم کو بھی ریلیز کر دیا گیا، شاہین شاہ افریدی کو بھی ریلیز کر دیا گیا، نسیم شاہ کو بھی ریلیز کر دیے گئے، کیونکہ فٹنس کی ابھی تک فٹنس کی جو ان کی ٹیسٹ ہے وہ اس کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، اور عموماً اور 100% پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ اپنا ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے، کیونکہ ان کی فٹنس ہی نہیں ہے، پیٹ سب کے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہے، اگر آپ جس فیلڈ میں ہیں، اگر آپ اس فیلڈ کے مہان ہی نہیں ہیں، اور فیلڈ کے ہیرو ہی نہیں ہیں، تو اس فیلڈ میں رہنے کا تعلق کیا آپ کا؟ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل وراٹ کوہلی ہے آپ کے سامنے۔ ان کو دیکھ کر آپ تھوڑی شرم کریں اور اپنا ویٹ کم کریں، ان سے تھوڑی موٹیویشن حاصل کریں۔ تو آج 3 بڑے بڑے فیصلے ہوئے، جس میں بڑا مدعا اٹھایا گیا، جس کو لے کر اس میں پھر جب ان 4 لڑکوں کو، بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، ان کو جب باہر کر دیا گیا، تو کپتان شان مسعود کو تھوڑا سا ہوا، اور جیسن گلیسپی، وہ کہہ رہے تھے ان کو ایک اننگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ان دونوں نے مینجمنٹ والوں نے کیا، ایک کیپٹن ہے شان مسعود اور ایک جو جیسن گلیسپی ہیں وہ ہیڈ کوچ ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ ان کو ایک اننگ کی ضرورت ہے، تو ایک اننگ ان کو ملنے دے، یہ اپنی ریگولر فارم میں آ جائیں گے، اور سیزنل اپنی جو پرفارمنس کرتے آ رہے ہیں وہ اس میں اپنے معمول پر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے معمول پر آ جائیں،
پھر آپ جو سمیع اسلم ہیں ان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, ان کو بھی معمول پر آنے دیتے. کسی کی پرفارمنس گرتی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا, جیسے بابر اعظم کی بات کرتے ہیں, اس کی فارم نہیں ہے تو آپ ایسے کر رہے ہیں, اس کو نکال رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد اس کی فارم آ جائے گی, آپ پھر کہیں گے جب اس کو نہیں کھلا رہے. ٹھیک ہے, آپ کامران غلام کو بھی ایسے ہی کریں, پھر صاحب زیادہ فرحان کے ساتھ بھی اس طرح ہی کریں, محمد عریرہ کو, ابرار احمد ہے اس کو بھی ایسے سپورٹ کریں, اس کو بخار ہوا ڈینگی کا, اس کو بھی ابھی بٹھا دیا انہوں نے. بات کہنے کا مقصد یہ ہے انصاف کرنا سب کے ساتھ کریں, کیونکہ جیسا ہوتا آ رہا ہے ویسے ہونے دیں. پھر بابر اعظم کو کیوں ہم کریں, اس کو کیوں رہنے دیں ہم. پھر آپ تو انصاف تو رہ گیا آپ کا. محمد عباس جو کاؤنٹی میں 605 وکٹیں لے چکے ہیں, ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا. ان کا اگر بیڈ ٹائم چل رہا تھا آپ نے ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا, آپ نے ان کو بیک بون کے حساب سے آپ نے ان کو بیک کیوں نہیں کیا. ابھی آپ کے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں. یہ ابھی تو میرے جو ذہن میں کچھ چل رہا ہے, چھوٹا سا ذہن ہے میرا, جس میں جو 5-6 کریکٹر چل رہے ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, میں نے تو ان کے نام لیے ہیں. ابھی جو ایسی تاریخ کرکٹ کی پاکستان کی پڑھی ہے جس کے ساتھ سراسر زیادتی ہوئی ہے. بابر اعظم سے اختلاف صرف ان کی کیپٹنسی کا ہے, جو 5 سال ان کی لیکنس, پیتھیٹک, کلو لیس جو کیپٹنسی انہوں نے کی ہے, ان کا ازالہ اب ان کو کرنا پڑے گا. اور شاہین شاہ افریدی ان کو ریسٹ کرنا چاہیے, اور ان کو ذرا اپنی فٹنس پر بھی کام کرنا چاہیے, اور ابھی ان کو تھوڑا سا نہ ہٹ جانا چاہیے. ان کو اپنی ٹیسٹ پیورٹی کرنی چاہیے, اور جو ڈومیسٹک کا رگڑا ہے وہ لگانا چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ نسیم شاہ کی بات کرتے ہیں. نسیم شاہ کا پیڑ آیا واضح, آن دا سیریس نوٹ آپ تصویر بھی دیکھیں گے, ان کا پیٹ واضح نکلا ہے. ان کو بھی اپنی فٹنس پر کام کرنا ہوگا, فٹنس ٹیسٹ پاس کرائیں, ڈومیسٹک کھیلیں. جب آپ کا میرے خیال سے قائد اعظم ٹرافی آئے گی, اور ساتھ میں جو یہ جو ابھی چل رہا ہے SNGPL وغیرہ PTV کے میچز, آپ یہ جا کے کھیلیں ابھی. اور جو جتنے بھی میر حمزہ, خرم شہزاد وغیرہ جیسے کہ بولر ہیں, ان کو آپ موقع دیں پلیز. یہ آدمی آپ کے جو ڈومیسٹک سیزنل پرفارمنس ہے ان کو آپ موقع دیں. اس کے بعد اب یہ سارا کچھ جب ہوا تو انہوں نے پھر جو دوسرے اور تیسرے میچ کی جو اسکواڈس ہیں ان کا اناؤنس بھی کیا, جس میں شان مسعود کیپٹن ہیں, ساؤتھ شکیل وائٹس کیپٹن ہیں, عامر جمال ہیں, عبداللہ شفیق ہیں, حسیب اللہ کو آج انہوں نے بلایا ہے. کس کو؟ حسیب اللہ خان کو, جو کہ سرفراز احمد کو بھیجا اور ان کو ایک ان کی ریپلیسمنٹ پر بھجوایا. کامران غلام کو آج بلایا ہے, مہران ممتاز کو آج بلایا ہے, میر حمزہ, محمد علی کو آج بلایا ہے, محمد عریرہ. ان کو موقع ملنا چاہیے سائم ایوب, کیونکہ یہ موقع تھا ہی محمد عریرہ کا, کیونکہ وہ سیزنل پرفارمنس ہے ڈومیسٹک کے. ان کو اب اگلے میچ میں دیکھ لیں, سائم ایوب نہیں کھیلے گا میرے حساب سے. نعمان علی, محمد رضوان, سائم ایوب, ساجد خان کو بلایا گیا ہے, سلمان علی آغا, زاہد محمود کو بلایا گیا. تو یہ آج کا جو 15 رکنی اسکواڈ تھا یہ اناؤنس کیا گیا. اسکواڈ پہلے یہ 4 پلیئرس کو سائڈ لائن کیا انہوں نے, تاکہ فارم ہی نہیں ہے, پرفارمنس نہیں ہے. آپ کس چیز پر آپ بیک کریں گے, پرفارمنس ہی نہیں ہے. 18 اننگ نہ میچ وننگ تو دور کی بات ہے, کوئی 19 سینچری بھی نہیں ہے ان کی. آپ تو پھر 3 ٹیسٹ میچ دیتے ہیں, کسی بھی اگر ڈیبیو کرتا ہے اسے نہیں ہوتا, شاید وہ ابھی پیک سے آیا ہو, لیکن جب اس نے کیپ پہنی ہو ستارے والی, لیکن اسے پرفارم نہ ہو رہا ہو, اور 3 ٹیسٹ میچ آپ ان کو کھلا دیں تو آپ تو ان کو باہر کر دیں گے. لیکن آپ تو بابر اعظم کو 10-11 ٹیسٹ میچ دے گئے ہیں جس میں 22-23 اننگ ہوتی ہیں, کوئی پرفارمنس نہیں. کیونکہ یہ بابر اعظم رجسٹری پر لکھوا کے نہیں آئے, شاہین شاہ افریدی اپنے بے فارم پر لکھوا کے نہیں آئے, نسیم شاہ بھی اپنی رجسٹری یا بے فارم پر اپنا یہ اسٹیمپ لگوا کے نہیں آئے کہ یہ ان تینوں کی ٹیم ہے. یہ پاکستان کی ٹیم ہے, جو پرفارم کرے گا دیٹ از دا فارمولا آف سلیکشن بیسڈ ان دا پاکستان کرکٹ ٹیم. اور یہ ہوا صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ AI آ گئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, وہی دیکھے گی جن کی پرفارمنس ہے وہ کھیلیں گے, جن کی نہیں ہے نہیں. صحیح. امام الحق وغیرہ کو, مہران ممتاز اور حسیب اللہ کو انہوں نے واپس بلایا, یہ اچھا کام کیا ہے. اور یہ جو چیف سلیکٹر وغیرہ بنائے تھے, آج میٹنگ ہوئی 11 چیف سلیکٹر اور ساتھ میں محسن نقوی, یہ ان سب کو لیڈ کر رہے تھے. اور یہ ایٹ دن دیکھا جائے تو پاکستان کی رسوائی ہے, بدنامی ہے. میں اب اور کیا لفظ استعمال کروں اس پر, کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے خود پاکستان کرکٹ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اب آپ کے جو مکی آرتھر ہیں وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی پلیئرز جو ہیں اپنی PR ایجنسی چلاتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بابر کو کہا ہے, رضوان کو کہا ہے, شاہین کو کہا ہے, نسیم کو کہا ہے. ہر بندے نے اپنا ایک فین پیج بنایا ہوا ہے, اس سے پیسے جا رہے ہیں, اس کو پتہ ہے جی میرا ایک سورس آف انکم ہے, میں اس کو لیڈ کروں گا, ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے. ایٹ دا اینڈ آپ اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اور ایک نہ ایک دن آپ کی پکڑ ہوگی. اور آپ کی ایک دن آج تھا, اتوار کا دن تھا, ببر کا دن تھا, آپ کی پکڑ ہوگی. امید کرتا ہوں یہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے میری یہ پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.